السلام علیکم گائز، میں ہوں توفیق رشید خان۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پریپوزیشن فور مومنٹ کی بات کریں گے۔ اسے ہم دوسرا نام پریپوزیشن فور ڈائریکشن بھی کہتے ہیں۔ اب اسے مومنٹ اور ڈائریکشن کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی ان کا کام ہوتا ہے مومنٹ بتانا یا ڈائریکشن دکھانا۔ ٹھیک ہے، ایسے تمام کے تمام ایسے پریپوزیشنز کہ جن سے ہمیں مومنٹ کا پتہ چلے، کہ جن سے ہمیں حرکت کا پتہ چلے، یا جن سے ہمیں سمت کا پتہ چلے، ڈائریکشن کا پتہ چلے، تو وہ ہمارے پاس پریپوزیشن فور مومنٹ یا اس کے علاوہ پریپوزیشن فور ڈائریکشنز کہلاتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے، ضروری نہیں کہ اگر ایک ورڈ پریپوزیشن فور مومنٹ ہے یا پریپوزیشن فور ڈائریکشن بھی آپ کہہ لو یہ ہے تو یہ اس کو دوسرے پریپوزیشن سے نکال لے گا، ہرگز نہیں۔ ایک ورڈ ایک وقت میں پریپوزیشن آف پلیس بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پریپوزیشن آف مومنٹ یا ڈائریکشن بھی ہو سکتا ہے، یا کسی دوسرے پریپوزیشن کے ٹائپ سے بھی تعلق رکھ سکتا ہے، مگر آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ آپ سے کس بنیاد پر سوال کیا گیا۔ جس بنیاد پر آپ سے سوال کیا جاتا ہے آپ نے اس بنیاد پر اس کو جواب دینا ہے۔ اگر جو ہے نا سوال اس نوعیت کا ہو کہ وہاں پر ہم سے پلیس کی بات کی جا رہی ہو، تو پھر وہاں پر ہم یہ کہیں گے ایک پریپوزیشن کا اگر وہ پلیس کی طرح کام کر رہے، یعنی کہ ایک پریپوزیشن کا آبجیکٹ اگر پلیس ہے تو پریپوزیشن آف وہ جو پریپوزیشن ہوگا وہ پھر ہمارا پاس پریپوزیشن آف پلیس ہوگا۔ یہاں پر آپ کو پھر سے ایک بات بتا دوں، دوبارہ سے اس ویڈیو میں بتا دوں، حالانکہ پچھلی ویڈیوز میں تمام کی تمام میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پریپوزیشن کا استعمال بنا آبجیکٹ کے کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پریپوزیشن کا استعمال جب بھی کیا جائے گا تو وہاں پر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی اس پریپوزیشن نے آبجیکٹ کون سا لیا، اس آبجیکٹ کے مطابق ہم جو ہے نا فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سے پارٹ آف اسپیچ سے تعلق رکھے گا۔ مگر یہ جو پریپوزیشن آف پلیس ہے اس کے اندر پھر ورب کی بھی شمولیت آ جاتی ہے، ورب کے اثر کو بھی دیکھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ آبجیکٹ کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ مگر ایک ورڈ اگر پریپوزیشن آف پلیس ہے، یعنی کہ ایک ورڈ اگر پریپوزیشن فور مومنٹ ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پریپوزیشن فور مومنٹ ہے تو بس پریپوزیشن فور مومنٹ ہی رہے گا، وہ کوئی دوسرا پریپوزیشن بھی دوسرے جملے کے اندر ہو سکتا ہے یا اسی وقت سائملٹینیسلی، یعنی کہ ایک وقت میں دو تین مختلف پارٹ آف اسپیچ سے وہ تعلق رکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ گرامر کا عام اصول ہے۔ پیچھے سے آپ نے اگر گرامر میرے ساتھ سیکھ رہے تو آپ کو میں نے کئی دفعہ یہ بات بتائی ہے اور آپ کو سمجھائی بھی ہے ایگزامپل سے۔ ٹھیک ہے، اچھا تو آپ بڑھتے ہیں یہاں پر پریپوزیشن فور مومنٹ یا ڈائریکشن کی طرف۔ تو اس کے ایگزامپل میں نے چند لکھے ہیں، ویسے بہت سارے ہیں، انٹو ہے، اونٹو ہے، ٹو ہے، فروم ہے، اوور ہے، تھرو وغیرہ۔ اس قسم کے تمام ورڈز ہمارے پاس جب جملے کے اندر یہ مومنٹ بتا رہے ہوں گے یا جب ان سے ڈائریکشن کا پتہ چل رہا ہوگا تو اس صورت میں یہ ہمارے پاس پریپوزیشن فور مومنٹ یا پریپوزیشن فور ڈائریکشن کہلائیں گے۔ تو پہلا جملہ ہے ہمارے پاس the cat jumped onto the table، بلی ٹیبل پر کودی۔ تو اس جملے کے اندر آپ دیکھ پا رہے ہو اب اس اونٹو کے آ جانے سے اب بلی کے کودنے کا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بلی ایک جگہ سے کود کر دوسرے جگہ پر آئی ہے، یعنی کہ اس کے اندر مومنٹ ہوئی ہے، ایک حرکت ہوئی ہے، تو لہٰذا یہ ہمارے پاس ایک پریپوزیشن آف مومنٹ ہے۔ اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی کیٹ کی پوزیشن جو ہے وہ ٹیبل تو ہے، مگر وہ ٹیبل پہ کس طرح ہے، وہ ٹیبل پر کود کر آئی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک جگہ سے اٹھ کر دوسرے جگہ پر اس نے جمپ کی ہے، کودی ہے، تو لہٰذا اس کے اندر مومنٹ موجود ہے، تو پریپوزیشن فور مومنٹ ہوا، یا آپ اسے پریپوزیشن فور ڈائریکشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح علی جمپڈ انٹو دا ریور، علی دریا کے اندر کودا۔ تو اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ علی دریا کے باہر کھڑا تھا اور دریا کے اندر علی کودا۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں علی جمپڈ ان دا ریور، علی دریا کے اندر کودا، مگر پھر تب اس کی میننگ یہ بن جائے گی کہ علی دریا کے اندر کودا، یعنی کہ علی دریا کے اندر کھڑا تھا اور دریا کے اندر ہی وہ کودا۔ ٹھیک ہے، باہر سے نہیں کودا۔ اب یہ انٹو آ جانے سے ہم یہ پتہ چلتا ہے کہ علی باہر سے دریا کے اندر کود ہے، تو لہٰذا ایک مومنٹ اس کے اندر شامل ہو چکی ہے، تو اس لحاظ سے یہ انٹو ہمارے پاس کیا ہو گیا، پریپوزیشن فور مومنٹ ہو گیا۔ اسی طرح برڈز آر فلائنگ اوور دا سی، پرندے سمندر کے اوپر اڑ رہے ہیں، تو پرندوں کی ڈائریکشن کیا ہے، ان کا جو ہے نا ان کا اڑنا ایک مومنٹ بھی موجود ہے، ساتھ میں ڈائریکشن کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ ان کی ڈائریکشن جو ہے نا وہ سمندر کے اوپر سے ہے، تو لہٰذا یہ اوور ہمارے پاس پریپوزیشن فور ڈائریکشن یا اسے پریپوزیشن فور مومنٹ کہہ سکتے ہے، مگر ساتھ میں یہ ایسا نہیں ہے کہ پریپوزیشن فور مومنٹ ہے تو یہ پریپوزیشن فور مومنٹ ہی ہے، یہ پریپوزیشن آف پلیس بھی ہے۔ اب یہ دسی جو ہے یہ ایک پلیس بھی تو ہے نا، ایک دسی کیا ہے، ایک جگہ کا نام بھی تو ہے، یعنی کہ ایک پرٹیکولر جگہ کا نام تو نہیں ہے، مگر سی ایک جگہ ہی تو ہے نا، ایک ٹائم تو نہیں ہے نا، ایک جگہ ہے، تو لہٰذا یہ پریپوزیشن سے ساتھ میں یہ اوور جو ہے یہ پریپوزیشن آف پلیس بھی ہے، اور پلیس ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پریپوزیشن فور مومنٹ یا پریپوزیشن فور ڈائریکشن بھی ہے۔ اسی طرح دا ٹرین گوز تھرو دا ٹنل، اب ٹرین جو ہے وہ ٹنل سے ہو کر گزرتی ہے، اب اس کے اندر مومنٹ بھی موجود ہے اور اس کی ڈائریکشن کا بھی بتایا گیا ہے کہ بھئی ٹرین کی جو ڈائریکشن ہے وہ ٹنل کے اندر سے ہوتے ہوئے جاتی ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ اب یہ تھرو جو ہے یہ صرف پریپوزیشن فور مومنٹ ہے، یہ پریپوزیشن فور مومنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ
प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी है। अब ये द टनल जो है इसका ऑब्जेक्ट है ना, थ्रो का ऑब्जेक्ट है द टनल। तो अब ये टनल क्या है, एक प्लेस भी तो है। अगर ये एक प्लेस भी तो है तो लिहाजा एक प्लेस भी है, तो लिहाजा ये थ्रो हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी हुआ। इसी तरह ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। जुमले के अंदर डायरेक्शन भी मौजूद है, उसकी सिमत का पता चल रहा है, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, और मोमेंट भी मौजूद है। तो प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन हुआ, आप इसे प्रीपोजिशन फॉर मोमेंट भी कह सकते हो। मगर इसके साथ साथ ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी है। यहाँ पर ये जो टू है हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी है, क्योंकि स्कूल हमारे पास एक प्लेस है, ठीक है, और ये इसका जो ऑब्जेक्ट है वो एक प्लेस है, तो लिहाजा ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी है। यानी कि एक वर्ड एक पार्ट ऑफ स्पीच से ताल्लुक रखे ये ज़रूरी नहीं है, या एक पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर एक काइंड से ताल्लुक रखे ये ज़रूरी नहीं है। मगर ज़रूरी क्या है प्रीपोजिशन के मुतालिक, इनके अंदर मोमेंट और डायरेक्शन होती है, और उसके अलावा प्रीपोजिशन अपने साथ अपना एक ऑब्जेक्ट ज़रूर लाता है। ये जो है ना प्रीपोजिशन के मुतालिक बुनियादी बात है। बिना ऑब्जेक्ट के प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आपको मैं कई सारी वीडियोस में ये समझा चुका हूँ एग्जांपल्स के साथ कि जो बिना प्रीपोजिशन के, जब बिना ऑब्जेक्ट के प्रीपोजिशन आते हैं वो प्रीपोजिशन नहीं होता, वो हमारे पास एडवर्ब होता है। कम इन के अंदर इन हमारे पास एडवर्ब है, ये हमारे पास प्रीपोजिशन नहीं है। ही इज आउटसाइड, यहाँ पर ये जो आउटसाइड है ये हमारे पास एक एडवर्ब है, ये हमारे पास एक प्रीपोजिशन नहीं है, ठीक है। ही इज इन स्कूल, तो अब इन के साथ एक ऑब्जेक्ट आ चुका है स्कूल, तो लिहाजा ये अब ये इन क्या हो गया, ये हमारे पास प्रीपोजिशन हो गया। ही इज आउटसाइड द स्कूल, स्कूल के बाहर है, आउट के साथ, अब क्या आ गया, आउटसाइड के साथ स्कूल आ गया, तो लिहाजा अब इसके साथ अपना ऑब्जेक्ट आ गया, तो अब ये हमारे पास प्रीपोजिशन बन गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ में भी आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।